بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد کامران لیاقت بھٹی. آج میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک نئی مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر مہوش زارا آرکیٹیکچر ہیں اور آرکیٹیکٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں. ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. تو دوستو، جیسے کہ بات ہو رہی ہے آرکیٹیکٹ کی، تو انسان جو ہے وہ صدیوں سے جب سے پیدا ہوا تو اپنے ٹھکانے کی تلاش میں جو ہے کافی اس نے محنت کی. غاروں میں رہنا شروع کیا. غاروں سے پھر اس نے جو ہے غاروں کو کھود کے جو ہے اس نے گھر بنائے مضبوط قسم کے فیسلٹیز کو دیکھتے ہوئے. پھر آہستہ آہستہ اس نے گھاس پھوس سے گھر بنائے، اور اس طریقے سے یہ گھروں کا اور بلڈنگ بنانے کا جو سفر ہے وہ چلتے چلتے ماڈرن دور میں جب آیا تو اسپیشلسٹ قسم کے لوگوں کی ضرورت پڑی جو کہ گھر کو خوبصورت اور اچھا اور آرام دہ ڈیزائن کریں. تو اس کے لیے جو ہے آرکیٹیکٹ جو ہے وہ ایسے اسپیشلسٹ ہیں جو کہ ہمارے یہ ضرورت پوری کرتے ہیں. اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھا سے اچھا خوبصورت سے خوبصورت گھر بنائے، اور اس کے لیے ہم ان آرکیٹیکٹ کی خدمات حاصل کرتے ہیں. اور NFCIT کے جو ہمارے VC صاحب ڈاکٹر اختر علی ملک کارو صاحب ہیں، ان کا ویژن کہ ہم اس آرکیٹیکٹ ڈپارٹمنٹ کو جنوبی پنجاب میں لائیں، تو انہوں نے اس کے لیے کافی محنت کی. اور جو ارلی فیکلٹی ممبر ون آف دا ارلی فیکلٹی ممبر تھیں وہ آرکیٹیکٹ مہوش زارا صاحبہ تھیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور NFCIT جو 2013 سے آرکیٹیکٹ پروگرام چلا رہا ہے تو اس کی روح رواں میڈم مہوش زارا ہے. تو ہم ان سے بات چیت کا سلسلہ آج شروع کریں گے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ یہ اس شعبے کی کیا افادیت ہے اور اس کا کیا سکوپ ہے. تو سب سے پہلے ہم میڈم آپ کی بات شروع کریں گے کہ آپ ذرا اپنے ڈپارٹمنٹ کا تھوڑا سا ایک تعارف کرائیں. جی ڈاکٹر صاحب شکریہ. میں یہاں پر NFCIT میں 2015 سے ہوں. میں نے جوائن کیا NFCIT کو، اور آرکیٹیکچر ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے ہم فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. میں اور میرے ٹیم ممبرز، فیکلٹی ممبرز جو کافی سینئر ہیں اور اپنے کام میں کافی مہارت رکھتے ہیں. تو اس ادارے میں آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ 2013 میں اسٹیبلش ہوا. VC صاحب جو ڈاکٹر اختر ملک کالرو صاحب ہیں، ان کا ایک ویژن ہے، اور انہوں نے بہت بہتر اس علاقے کو، اس خطے کو سن آف سوئل ہوتے ہوئے انہوں نے ایک کوشش کی کہ یہاں پر بھی اس طرح کے پروفیشنل کورسز ہم آفر کریں اور ان کو اچھے طریقے سے ان کی تعلیم دیں، تاکہ یہاں کے جو یوتھ ہے، یہاں کے جو نوجوان ہیں، وہ آگے آئیں اور اس فیلڈ میں اپنی خدمات یہاں کے لوگوں کو تک پہنچائیں. اور یہ ایک بڑی کاوش ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں آرکیٹیکچر کے بارے میں یا ڈیزائن کی کسی فیلڈ کے بارے میں اتنا ایکسپوجر نہیں ہے. لوگ زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر بن جائیں گے یا انجینئر بن جائیں گے. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بچہ بچپن میں خواب دیکھے کہ اس کو آرکیٹیکٹ بننا ہے بڑا ہو کے. لیکن ہم چونکہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا کتنا سکوپ ہے ہمارے خطے میں خاص کر کے. تو جو آرکیٹیکٹس دوسرے علاقوں سے گریجویٹ کر کے آتے ہیں وہ اس خطے کے مسائل کو نہیں سمجھتے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ ایک یونیک کانسیپٹ ہے کہ ہم اس کانٹیکسٹ کے، اس ریجن کے، اس خطے کے مسائل کے اوپر اپنے طلبہ کو ٹرین کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس خطے میں بہتر پرفارم کرتے ہیں. وہ یہیں کے لوگ ہیں، مسائل کو سمجھتے ہیں، ریسورسز کو بھی سمجھتے ہیں، بلڈنگ مٹیریل، اور اس حوالے سے وہ کافی معلومات رکھتے ہیں. تو یہ جو فیلڈ ہے یہ 5 سال کا ڈگری پروگرام ہے جو ہم NFC میں شروع کر رہے ہیں، اور اس کا الحاق پاکستان کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز کے ساتھ ہے. PEC کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ہماری 5 سال کی ڈگری پروگرام ہے، اور PEC کا کوئی بھی پروگرام انجینئرنگ کاؤنسل کا 5 سال کا نہیں ہوتا ہے. ہماری یہ اتنی پروفیشنل ڈگری ہے جیسے ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کی ہوتی ہے. اور گریجویٹ کرنے کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہیں، گریجویٹس ہیں، وہ اپنی فرم، اپنا ادارہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں.
تو اس میں اسکوپ کے بھی کوئی مسائل نہیں ہیں. ریسنٹلی گورنمنٹ نے بھی بہت ساری جابز اناؤنس کی ہیں BS-17 اسکیل کی آرکیٹیکٹس کے لیے، جس کے ابھی انٹرویوز ہوئے ہیں اور وہ پوسٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ جلدی. تو دیکھیں اس فیلڈ کی وجہ سے آپ کو اپنے خطے کے انوائرمنٹ میں بہت فرق نظر آئے گا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ تو ہر انسان آرکیٹیکٹ تھا شروع میں جب وہ غاروں میں رہتے تھے اور انہوں نے ارلی بلڈنگز بنانی شروع کی، اور آج تک آتے آتے ہماری بلڈنگ ٹائپس یا جس طرح کی ہمیں بلڈنگز چاہیے رہنے کے لیے، وہاں پڑھنے کے لیے اور اپنے بنیادی کام انجام دینے کے لیے، تو ان کے اندر بہت ڈائیورسٹی اب آ گئی ہے. تو اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے اس خطے میں ہمارا ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر NFC-IET کے اندر بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. تو یہ کچھ بنیادی اس کا تعارف تھا. جی میڈم، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بچوں کو بریف کیا کہ کس طریقے سے یہ آرکیٹیکٹ ڈپارٹمنٹ یہاں پہ اسٹیبلش ہوا اور کس طریقے سے اس کی امپورٹنس ہے، تاکہ بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر کے جو ہے وہ نہ صرف اپنے لیے اچھا روزگار پیدا کر سکتے ہیں بلکہ علاقے کی اور لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. کیونکہ جو مسائل یہاں پہ اور جو وسائل کی کمی اس علاقے میں ہے وہ باہر سے آنے والے لوگ جو ہے وہ آسانی سے نہیں سمجھ سکتے. جو سن آف دا سائل ہوگا، جو اس علاقے میں پیدا ہوگا، وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اور انہی محدود وسائل کو کس طریقے سے بروئے کار لا کے بہترین سے بہترین گھر جو ہے وہ کم سے کم لاگت میں تعمیر کرنا ہے، یہ ایک اچھا آرکیٹیکٹ ہی کر سکتا ہے. تو میڈم آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے اور پروگرام ہے 5 ایئر، آپ نے جیسے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ جو ہے آرکیٹیکٹ کونسل سے رجسٹر ہے، تو کچھ پروگرام جو ہیں وہ PEC سے بھی 4 ایئر رجسٹر ہوتے ہیں. تو اس میں اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے، ذرا اس بارے میں، کیونکہ کافی بچے ہمارے جو ہے وہ PEC سے رجسٹر ہونے کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے جو ہے اپرچونٹی نہیں حاصل کر سکے اس ڈگری کی، اور اس ڈگری کی اتنی ویلیو نہیں حاصل ہوئی، اور وہ گورنمنٹ محکموں میں جاب اس طرح نہیں لے پائے. تو کیا ڈیفرنس ہے ان پروگرام میں اور جو 5 ایئر آرکیٹیکٹ کا پروگرام ہم چلا رہے ہیں آرکیٹیکٹ ڈیزائن کا، ذرا اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دے. جی ڈاکٹر صاحب، تو اس میں دیکھیں جو آرکیٹیکچر انجینئرنگ کا پروگرام ہے وہ ایک خاص طبقے کے لیے ڈیزائن ہوا ہے. بیسکلی اس کی جاب مارکیٹ پاکستان میں اتنی زیادہ ہے بھی نہیں. آپ اگر مڈل ایسٹ جانا چاہیں یا آپ کسی فورن کنٹری میں جا کے کام کرنا چاہیں تو وہ ڈگری آپ کو اس کے لیے بہتر کوالیفیکیشن دیتی ہے، کیونکہ اس میں سول انجینئرنگ کے کورسز بہت زیادہ پڑھائے جاتے ہیں، آرکیٹیکچر کے بہت کم پڑھائے جاتے ہیں. تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو ٹائٹل ہے نا آرکیٹیکٹ کا، جو کوئی بھی انسان استعمال کرتا ہے، وہ ٹائٹل ہمیں تب ملتا ہے جب پاکستان کاؤنسل فار آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانر، جس کو ہم PCAT بھی کہتے ہیں، وہ جب ہمیں لائسنس دیتی ہے تو ہم اہل ہوتے ہیں خود کو آرکیٹیکٹ کہلانے کے. اور وہ ڈگری آپ کی 5 سال کی ہونا چاہیے اور وہ ڈیزائن میں ہونی چاہیے، جس کے بیسک ریکوائرمنٹ ہمارا کریکولم ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. اور جو کورس ہم ادھر NFC-IET میں آفر کر رہے ہیں وہ 5 سالہ ڈگری ہے جو آرکیٹیکچر ڈیزائن کے اندر ہے، جس کی ڈگری کو BE آرکیٹیکچر کہا جاتا ہے، اور جس کو ہماری کاؤنسل کریڈٹ کرتی ہے، اور پھر آپ کو ایک لائسنس جاری کیا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں آپ کہیں بھی پریکٹس کر سکیں ایز انڈیپینڈنٹ آرکیٹیکٹ یا کسی فرم کے اندر ایز این امپلائی. اور ایون گورنمنٹ سیکٹر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پبلک سیکٹر کی بھی جتنی جابز آتی ہیں اس میں آرکیٹیکٹ کی کوالیفیکیشن ان کو چاہیے ہوتی ہے، جو 5 سال کی ڈگری پروگرام ہے. تو یہ بہت اس میں ایک واضح فرق ہے. جی میڈم، آپ ہمیں جو ہے مزید بتائیے گا کہ کون سے جو ہے سرٹیفکیشن کے بعد جو ہے یہ ڈگری شروع ہوتی ہے، انٹرمیڈیٹ لیول پہ کون سے گروپس جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے؟ جی میں اس میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری جو بیچلر ان آرکیٹیکچر ہے
یہ اس کی بیسک کوالیفیکیشن ایف ایس سی ہے. ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں بھی ہو سکتی ہے اور پری میڈیکل ڈسپلن کے لیے بھی اب ہم نے اس ڈگری کو اوپن کر دیا ہے، کیونکہ ہماری جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس میں میتھس کے جو کورسز ہیں، میتھمیٹکس کے، وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. جو پی کیٹ پی کا نیا کریکولم ہے ان کا پروپوزڈ جو اسکیم آف اسٹڈیز آپ پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ سبسکرائبڈ ہے یا پریسکرائبڈ ہے کہ آپ اس میں میتھس کو پڑھائیں یا نہ پڑھائیں. تو وہ جو میتھمیٹکس کا کمپوننٹ اگر ہوگا بھی تو وہ بہت بیسک لیول کا ہے، جو میٹرک میں اکثر طالب علموں نے اس کو پڑھا ہوگا، یا اگر آپ اے لیولز کر آ رہے ہیں تو آپ نے زیادہ اس کو بہتر طریقے سے پڑھا ہوگا. تو ہمارے ہاں اسی بیسس پہ آئی سی ایس کے لیے بھی ہم ان سیٹس کو اوپن کر رکھتے ہیں تاکہ وہ بچے بھی کمپیٹ کر سکیں. جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہمارے ہاں ایڈمیشن لینے کی، وہ ایک ڈرائنگ کا ٹیسٹ ہے، یعنی جس میں آپ کی اسکل کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کو جانچا جاتا ہے کہ آپ کتنا اچھا ڈرا کر سکتے ہیں، چیزوں کی آبزرویشن آپ کی کتنی اچھی ہے. یعنی آپ کے سامنے اگر ایک چیز رکھی ہے تو آپ اس کو ایک لیمین کی طرح دیکھتے ہیں، ایک بالکل عام انسان کی طرح دیکھتے ہیں، یا آپ کو اس چیز کے ٹیکسچر کے اندر، اس کی فارم کے اندر یا اس کی بناوٹ کے اندر کوئی خاصیت نظر آتی ہے. پھر دوسری اہم چیز ہے لائٹ اور شیڈ، یعنی کس طرح روشنی پڑتی ہے اور کون سے ایریاز پہ کی طرف تھوڑا ڈارک ایک ایفیکٹ آتا ہے اور کون سے حصے پہ لائٹ کی وجہ سے ایک الگ ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے. تو یہ آبزرویشن ایک آرکیٹیکٹ کے لیے بہت اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کی بلڈنگز نے دھوپ کے اندر پرفارم کرنا ہوتا ہے، ڈارک اور شیڈ کے اندر پرفارم کرنا ہوتا ہے. تو آپ ایک درخت کو بھی آبزرو کریں تو درخت آپ کو ایک شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے، سملرلی آرکیٹیکچر بھی آپ کو وہی شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے. تو اس حساسیت کو یا اس کہنا چاہیے اس گہرائی کو جو آپ کی نظر کے اندر ہوگی، یا اس کو کہیں گے کہ آپ کو کس طرح سے آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ ہے، ان چیزوں میں آپ کو آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اور ساتھ میں ایک انٹرویو کا سیشن ہے جس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے، کیونکہ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آرکیٹیکچر جو 5 سال کا، ایک تو 5 سال کا ڈیوریشن ہے اور کافی مشکل فیلڈ ہے، بہت زیادہ آسان نہیں ہے. اس میں فزیکل کام کافی زیادہ ہے، کتابوں کی سٹڈیز نہیں ہے کہ آپ نے کتاب پڑھی اور پیپر اٹیمپٹ کر دیا. یہ آپ کو سوچنے کے لیے کرٹیکل تھنکنگ کے قابل بناتا ہے. ہماری جو فیلڈ ہے اس میں جو کورسز ہیں اس میں ہسٹری بھی آتی ہے، تھیوریز بھی آتی ہیں، فلسفی بھی آتی ہے. تو ایک بڑا خوبصورت سا ایک کہنا چاہیے کہ مجموعہ ہے بہت سارے بنیادی کورسز کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سویلائزیشن کے کورسز کا. تو آرکیٹیکٹ کو علاوہ آبزرویشن کے بہت ساری چیزوں میں ماسٹری کرنی پڑتی ہے. انجینئرنگ بھی اس کا ایک ایسپیکٹ ہے، کیونکہ بلڈنگز کے ساتھ ساتھ آپ بلڈنگ مٹیریل دیکھیں یا اسٹرکچرز دیکھیں تو اس بلڈنگ کو کھڑا بھی ہونا ہے، پرفارم بھی کرنا ہے، اس میں سسٹمز بھی لگنے ہیں، الیکٹریکل سسٹم ہو گیا، اس کا سیوریج ہو گیا، پلمبنگ ہو گئی. تو ایک آرکیٹیکٹ صرف یہ نہیں کہ 4 لکیریں لگائے گا اور بلڈنگ بن جائے گی اور وہ اچھا پرفارم کرے گی. اس میں بہت ساری سائنسز اور آرٹس اور سوشیولوجی، فلسفی، سائیکالوجی، ان ساری فیلڈز کا ایک امتزاج ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے لوگ بھی اس پروگرام میں آنا چاہتے ہیں وہ اپنے مطالعے کو بڑھائیں. جو ڈفرینٹ ڈسپلنس کی کتابیں ہم آج کل کی جو ینگر جنریشن ہے اس سے ہمیں ایز ٹیچرز ایک شکایت یہ ضرور ہے کہ آپ لوگ کتابوں سے دور ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے ہیں. بالکل جی، کہ جو کتابوں سے جو ہے ہماری یہ جنریشن جو ہے، جب سے یوٹیوب اور فیس بک آئے ہیں تو کتابیں ریڈ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. لیکن اچھی کتابیں جو ہے وہ آپ کے نہ صرف نالج کو انکریز کرتی ہیں بلکہ آپ کے ویژن کو جو ہے براڈ کرتی ہے. اور جو آرکیٹیکچر پروگرام ہے وہ براڈ ویژن کا اور براڈ سیٹ آف سکلز کا جو ہے پروگرام ہے. تو اس کے لیے جیسا کہ میڈم نے بتایا کہ اس کے اندر اکنامکس بھی ہے، اس کے اندر فلسفی بھی ہے، اس کے اندر سائیکالوجی آف دا ہیومن بھی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو ہم نے ہاؤس بنانا ہے وہ اپنی کمفرٹ کے لیے اور اپنی عادات کو سامنے رکھ کے بنوانا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے ایک جو اچھا آرکیٹیکٹ ہے وہ اچھا سائیکالوجسٹ بھی ہونا چاہیے، اچھا اکانومسٹ بھی ہونا چاہیے، اچھا انجینئر بھی ہونا چاہیے. تو اس تمام سکلز کی ضرورت ہے. تو اور محنت بہت کرنی پڑتی ہے اس میں. میں نے دیکھا ہے آرکیٹیکٹ کے
بچے جو ہے وہ دن رات لگے ہوتے ہیں اپنی ڈرائنگس کو امپروو کرنے میں، اپنی ڈرائنگ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر کرنے میں دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو محنت طلب کام ہے یہ. تو ضرور آپ اس کو ایزی وے سمجھ کے نہ آئیں، لیکن اگر آپ محنت اور ہارڈ ورک کریں گے تو یہ جو ہے پروگرام اور یہ ڈگری جو ہے وہ آپ کو پے بھی بہت اچھا کرتی ہے. ایک اچھا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ نو ڈاؤٹ لاکھوں میں کماتا ہے، لیکن اس کے لیے اس لیول تک پہنچنے کے لیے جتنا ہارڈ ورک اور محنت چاہیے وہ ضرور کرنی پڑتی ہے. تو میڈم یہ جو پروگرام ہے اس میں تو بہت اچھی قسم کے اسٹوڈیوز اور لیبز وغیرہ چاہیے ہوتی ہیں. تو کیا NFC-IT ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں ہر طرح کی فیسلٹیز موجود ہے. انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہمارے اسٹوڈیوز فلی اکوپڈ ہیں. وہاں ڈرافٹنگ ٹیبلز بچوں کے لیے، لاکرز اویلیبل ہیں جس میں وہ اپنا سامان رکھ سکتے ہیں. پھر ہمارے ہاں کمپیوٹر لیب، ایک بہت اچھی گرافکس لیب موجود ہے جہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس 3D اینیمیشنز بھی بناتے ہیں، رینڈرنگز بھی نکالتے ہیں. جو آپ فینسی امیجز دیکھتے ہیں انٹیریئرس کی بھی، بلڈنگس کی بھی، تو ہم اسٹوڈنٹس کو وہ سارے سافٹ ویئرس کے اندر بھی ٹرین کرتے ہیں، کرنٹ اپ ٹو ڈیٹ سافٹ ویئرس کے اندر. جیسے آج کل آٹو کیڈ کا زمانہ تو گزر گیا ہے، آج کل ریوٹ پہ کام ہو رہا ہے یا بم پہ کام ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بلڈنگ انفارمیشن ماڈلنگ. تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ٹرینڈ فیکلٹی موجود ہے جو اسٹوڈنٹس کو فلی اکوپ کر کے جب گریجویٹ کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس. تو ابھی تک ہمارے 3 بیچز مارکیٹ میں گریجویٹ کر چکے ہیں، اور الحمدللہ سب اسٹوڈنٹس کہیں نہ کہیں جاب کر رہے ہیں یا اپنا اسٹارٹ اپ انہوں نے ایک اسٹیبلش کیا ہوا ہے. تو وہ انٹرپرینیورز ہیں، کچھ لوگ فری لانسنگ بھی کر رہے ہیں. تو آرکیٹیکچر کی فیلڈ آپ کو انیبل کرتی ہے کہ اگر آپ آرکیٹیکٹ ڈائریکٹلی ڈیزائن سے بھی نہیں لنکڈ ہیں تو آپ بہت ساری سیکنڈری فیلڈز اپنا کے بھی اپنا روزگار کا سلسلہ جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ہمارے لیبس کے حوالے سے پھر مٹیریل لائبریری ایک ہمارے پاس ہے جہاں ہم ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ بلڈنگ مٹیریل کتنی اقسام کے ہوتے ہیں اور کسی بھی کانٹیکس میں کون سا مٹیریل زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ادارہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے انڈسٹریل ٹورس کو، وزٹس کو. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پورے پاکستان میں وزٹس کراتے ہیں اور الگ الگ بلڈنگ ٹیکنیکس کو دیکھنے جاتے ہیں، آرکیٹیکٹ کے ساتھ ان کے دفتروں میں بھی جاتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. تو ایکسپوجر ڈیولپ ہوتا ہے. دوسرے اداروں میں جاتے ہیں، جیسے انڈس ویلی گئے ہیں ہمارے کچھ بیچز کے اسٹوڈنٹس، اور کراچی یونیورسٹی، NED یونیورسٹی. ہمارے آپس میں ایونٹس بھی ہوتے ہیں الگ اداروں کے ساتھ، کئی اداروں کے ساتھ. وہاں سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، فیکلٹی آتی ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنلی بھی کچھ لنکیجز اپنے ڈیولپ کریں. تو ہمارے ویژن میں ہے انشاءاللہ ودن اے ایئر اور 2 ہم اس طرف بھی جائیں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ باہر کے انوائرمنٹ میں انٹرنیشنلی جا کے اپنی ڈگری کا کچھ حصہ وہاں پورا کریں. تو اب تک کی جتنا انفراسٹرکچر ریکوائرڈ ہے ہمارے پاس اس سے زیادہ اویلیبل ہے. اب ہم اس کو تھوڑا اور ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کریں. پرنٹنگ فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں، آرٹ مٹیریل، ڈسپلے ایریاز کی کوئی کمی نہیں ہے. تو اسٹوڈنٹس کو ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ہر حوالے سے، ہر طرح کے اس میں ریسورس. ڈیفینیٹلی جو ہے سپورٹ ایڈمنسٹریشن کی VC صاحب جو ڈاکٹر اختر علی ملک کالو صاحب ہیں، ان کا ویژن اور ان کی سپورٹ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ ہوگی. تو کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، اگر یہ سپورٹ نہ ہوتی تو یہ سفر ہمارے لیے بہت مشکل تھا. جب میں نے یہاں جوائن کیا ہے 2015 میں، تو ڈپارٹمنٹ کے پاس اپنی بلڈنگ کے پلانز موجود تھے لیکن بلڈنگ ایکچولی بنی ہوئی نہیں تھی. تو ہم نے کچھ عرصہ میکینیکل بلڈنگ کے فرسٹ فلور پہ گزارا. وہاں پر بھی فیسلٹیز ہم نے جب بھی کبھی کوئی ریکوائرمنٹ ہوئی ہے تو ایڈمنسٹریشن نے اس کو ہمیشہ پرائیورٹی دی ہے اور اس کو فلفل کیا ہے. ہمیں کمپیوٹرز اویلیبل تھے ڈے 1 کے سے، پروجیکٹر، ملٹی میڈیا، کلاس رومز. تو یہ ساری چیزیں وہ بیسک فیسلٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی ایک ہوتا ہے نا کہ ریکوائرمنٹس کا حصہ ہیں. تو یہ چیزوں میں مینجمنٹ کو میں بہت اس کا کریڈٹ دوں گی کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر پاتے اگر مینجمنٹ کی وہ سپورٹ نہ ہوتی. اور الحمدللہ ودن 3 ایئرز ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو فلی ریسورس کر لیا ہے.
اب ہمارا جو بجٹری ایلوکیشنز ہوتی ہیں اس میں بھی ہم اس کو اپ گریڈ ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمارا میجورٹی آف ریسورسز جو ہیں وہ فلی اسٹیبلشڈ ہیں. بیسک نیسیسٹیز جو آپ کی ہیں لیب ریکوائرمنٹ کے حوالے سے وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب آپ جو ہے اپ گریڈیشن کے حوالے سے اور امپروومنٹ کے حوالے سے جو کہ ہمیشہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی وہ آپ جاری رکھے ہوئے ہیں. دوسرا میڈم ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے جو انٹر لیول پہ ہے تو کتنی پرسنٹیج آف مارکس چاہیے بچوں کو کہ وہ ایلیجیبل ہو سکیں آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے؟ جی، اس پہ میں بتا دوں کہ پی کیٹ پی ہماری جو کاؤنسل ہے، پاکستان کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز، اس کے طرف سے یہ ایک شرط ہے کہ 50% مارکس ہونے چاہیے آپ کے ایف ایس سی، پری انجینئرنگ ہو، پری میڈیکل ہو، آئی سی ایس ہو. اس کے اندر ایون آئی کام کو بھی ہم الاؤ کرتے ہیں کیونکہ وہ جو بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں. ایف اے والے بھی آ سکتے ہیں؟ ایف اے والے نہیں آ سکتے، اگر جنرل سائنس گروپ ہے تو ہم ان کو کنسیڈر کر لیتے ہیں، لیکن جنرل کوئی بھی کورس میں جیسے وہ اس کی کمپوزیشن اگر دوسرے کورسز کی ہو، زیادہ سوشیولوجی بیسڈ ہو، تو پھر ہم الاؤ نہیں کر سکتے اس کو. لیکن اگر آپ نے جنرل سائنس سے ایف اے کیا ہے تو پھر آپ کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو یہ منیمم شرط جو ہے 50% نمبر ہیں آپ کے. اب یہ 50% انٹر میں ہے یا اوور آل ایگریگیٹ ہے؟ انٹر میں ہے، ایگریگیٹ نہیں ہے. اچھا، آپ کی جو پریویس کوالیفیکیشن ہے اس میں آپ کے، اور اگر ڈی اے ای کسی نے کیا ہے تو ہمارے پاس اس کی ریزرو سیٹس ہیں، تو آپ ڈی اے ای سول میں ہیں یا آرکیٹیکچر میں ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ صرف ڈی اے ای سیول یا آرکیٹیکچر والا اپلائی کر سکتا ہے؟ بالکل بالکل، باقی ڈی اے ای والے نہیں کر سکتے؟ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا میڈم، اس کے علاوہ آپ سے ہم نے کافی پروفیشنل باتیں کی آپ کے اس سے، لیکن آپ کی اپنا اس حد تک، اس لیول تک پہنچنے میں ہر بندے کی ایک سٹرگل ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ نے بھی سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچی ہیں. اور جہاں تک مجھے نالج ہے آپ کا تعلق بھی کراچی سے تھا اور کراچی چھوڑ کے آپ یہاں پہ آئیں، تو کچھ اپنے بارے میں ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ کہاں سے اسکولنگ کی، کب آپ نے آرکیٹیکٹ بننے کا فیصلہ کیا، اور کس طریقے سے پھر آگے یہ سفر جاری رہا. جی، میں واقعی کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. میں ملتان، ویسے تو میرے فادر جو ہیں یا فیملی آپ کہہ لیں وہ ملتان سے ہی تھی. میرے فادر، میرے جو دادا ہیں، گرینڈ فادر، ان کی جاب کراچی میں تھی، تو ہماری صرف ایک سیکشن آف فیملی ہم کراچی چلے گئے. لیکن ملتان سے میرا رشتہ کافی پرانا ہے اور گہرا بھی ہے، بیکاز ملتان کو ہم سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے انفیکٹ کہ کتنا ہیریٹیج میں رچ سٹی ہے. اور ملتان کا آرکیٹیکچر کی تو پورے پاکستان میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے. تو آرکیٹیکچرلی بھی ہم کنیکٹڈ ہی رہے ہمیشہ ملتان سے، اور وہ فیسینیٹ کرتا ہی ہے ہمیشہ سب کو. تو میرا جو یہ سفر ہے آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ، یہ تو ظاہر ہے کہ بچپن سے تو نہیں سوچا ہوگا اس طرح سے، لیکن ایسا ہوا. میری اسکولنگ ہے کراچی پبلک اسکول، آئی تھنک کافی مشہور اسکول ہے کراچی کا. تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا ہے، اور اس کے بعد میں پی سی ایچ ایس گرلز کالج سے میں نے انٹر کیا، اور یہ بات ہے 2001 کی. انٹرمیڈیٹ میں نے کیا. اس کے بعد جب انجینئرنگ کالجز میں پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس عام طور پہ بہت وہ ہوتے ہیں کہ ہمیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا ہے. کراچی میں ہمارے پاس این ای ڈی یونیورسٹی ہے، تو سارے اسٹوڈنٹس کے بڑے خواب ہوتے ہیں. ہمارے کالج کی دیوار پہ بھی لکھا تھا کہ میرا خواب ہے کہ این ای ڈی کی بس میں بیٹھوں، اور اس طرح کی چیزیں. تو بڑا لوگ اس طرح سے انسپائر کرتے ہیں. تو اس ڈیوریشن میں اچانک سے کراچی یونیورسٹی کا ایڈ میری نظر سے گزرا، جس میں آرکیٹیکچر کے لیے انہوں نے اپلیکیشنز مانگی تھی. تو ایک سیکنڈ کے لیے میں نے سوچا کہ یار ساری دنیا انجینئرنگ کی طرف جا رہی ہے تو ہم یہ نئی فیلڈ کیوں نہیں سوچتے. شروع سے میرا انٹرسٹ کچھ میتھمیٹکس سے کافی زیادہ ریلیٹڈ تھا، تو میں یہ سوچتی تھی کہ انجینئر بننے سے بہتر ہے کہ انسان میتھمیٹیشین بن جائے. تو لیکن وہ دیکھیں کہ تقدیر یا قسمت کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو جب میں نے اپلائی کیا اور ہمارا ڈرائنگ کا ٹیسٹ ہوا تو میں کافی نروس تھی، کیونکہ پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے کبھی ڈرائنگ کی ہی نہیں تھی. لیکن وہی والی بات کہ آبزرویشن کسی کی کتنی اچھی ہے وہ میٹر زیادہ کرتا ہے. تو ہم خیر وہ ڈرائنگ بنا کر آ گئے سارے، اور آ کے مجھے کنفرم تھا کہ میرا ایڈمیشن نہیں ہوگا. ہمارے ہاں وہاں کمپٹیشن بھی کراچی یونیورسٹی میں بہت زیادہ ہوتا ہے.
تو جب انٹرویو ہوا انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ملتان کا ذکر کیا اور انہوں نے پھر مجھ سے اور زیادہ اس بارے میں بات کی. صحیح. تو حسینہ گائی اور یہ والے وہ سارے ہیریٹیج رچ اولڈ سٹی کی باتیں ہوئی انٹرویو میں. تو تب مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ شاید یہ لوگ اس اینگل کو دیکھتے ہوئے مجھے ایڈمیشن دیں گے. اور لٹرلی جب ایڈمیشن ہو گیا تب میں نے اس فیلڈ کو زیادہ سمجھا, کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسی کریئر کاؤنسلنگ اور اس کا رواج نہیں ہے ہمارے. ڈیفینیٹلی یہ وہ شعبہ ہے آرکیٹیکٹ کا جو کہ عام آدمی سے اور عام اسٹوڈنٹ سے چھپا ہوا ہے. تو ہمارے یہ جو پروگرامز ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اویئرنیس زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ ڈگری چوز کرتے ہوئے جو ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہوئے جو ہے ان کو یہ شعبوں کا بھی پتہ چلے اور وہ اپنے کیریئر کو جو ہے بہتر طریقے سے پلان کر سکیں. بالکل. تو اس میں یہی ہے کہ آپ لوگ اور ڈگریز کو بھی دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر انجینئر ہی بنے ہر دوسرا بچہ. اور ایک جاب مارکیٹ بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کے پاس کتنی مارکیٹ میں جابز اویلیبل ہیں اور اچھی جابز کتنی اویلیبل ہیں کسی بھی پرٹیکولر فیلڈ میں, چاہے وہ BBA ہو BCS ہو. تو بھیڑ چال کو فالو نہ کریں, کچھ اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھیں. تو آرکیٹیکچر میں نے گریجویٹ کیا پھر کراچی یونیورسٹی سے 2006 میں. ہماری یونیورسٹی کے کچھ کنڈیشنز بھی بڑے سخت ہوتے تھے, بہت زیادہ بچے پاس آؤٹ بھی نہیں ہوتے. اور ہارڈ ورک تو ڈیفینیٹلی جو ہے آرکیٹیکچر میں وہ ہے کہ ہر دوسرے دن ایک اسٹوڈنٹ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کوئٹ کرتے ہیں, یہ کام نہیں ہوتا, یا بہت زیادہ اسٹریس لیتے ہیں بچے. آج کل کے اتنے پریپیئرڈ بھی نہیں ہوتے چیزوں کو. ہم تو پھر ایک جنریشن تھی جس کو عادت تھی کام کرنے کی. آج کل کے بچے تو بہت ایزی گوئنگ ہیں, مشکل ٹاسک ان سے نہیں پرفارم ہوتے. کچھ پیرنٹس ان کو بہت پیمپر کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اس فیلڈ نے آ کر جتنا ہمارے انٹلیکٹ کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جتنی اس فیلڈ میں ہوئی ہے, میں نہیں سمجھتی کہ وہ کسی سائنٹیفک فیلڈ کے اندر اتنی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں آپ واقعی وہ کتابوں کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یہاں پر آپ خود سوچ رہے ہوتے ہیں, پروجیکٹس کے اندر آپ انوالو ہوتے ہیں. جب آپ کوئی بلڈنگ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر سے وہ ایک حصہ بن جاتی ہے وہ بلڈنگ. ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ ایک ملٹی ڈسپلن پروگرام ہے. اس میں آپ کو ملٹی ڈسپلن اپروچ یوز کرنی پڑتی ہے, تو اس سے بندے کا ویژن براڈ ہوتا ہے. بالکل. اور پھر پرابلم سالونگ, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن کے اندر پرابلم سالونگ ہے, آپ کے پاس ٹیم ورک ہے. ہماری فیلڈ میں یہ سب چیزوں سے آپ گزرتے ہیں اور اس کے لیے پریپیئر ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر یہی میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے میری ایک جرنی تھی آرکیٹیکچر کی, اس میں نے کراچی میں ٹریننگ لی, لیکن ملتان جب میں آئی ہوں شادی کے بعد ہی آنا پڑا ہے مجھے ملتان. اور یہاں پر میں نے کچھ عرصہ BZU میں بھی کام کیا ہے ان کے آرکیٹیکچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو میں بہتر جانتی ہوں کہ وہ کس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے اور اس کے اندر کیا انگریڈینٹس ہیں. اور یہاں پر ایز این آرکیٹیکٹ تو ظاہر ہے ہمارا یہی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ بنتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آرکیٹیکچر جو ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک درخت جو ہے وہ اپنے ریجن میں صحیح سے گرو کرتا ہے, تو آرکیٹیکچر بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ اپنے ریجن سے اسپیسیفک ہونا چاہیے. ہم فینسی بلڈنگز بنا دیں, دبئی جیسی بلڈنگز ملتان میں بنا دیں, تو وہ پرپز سرو نہیں کریں گی. تو آرکیٹیکچر کے 3 پرنسپلز ہم نے بچپن سے اب تک, یعنی جب سے ہمارا فرسٹ ایئر سے اب تک ہمارے ٹیچرز نے ہمیں رٹائے ہیں, جو کہ ایک رومن آرکیٹیکٹ بہت مشہور گزرا ہے, وٹروویس, شاید کبھی کسی نے نام نہ سنا اس کا. تو اس نے یہ کہا کہ آرکیٹیکچر کو ڈیوریبل ہونا چاہیے, آرکیٹیکچر کو فنکشنل ہونا چاہیے, یعنی جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ یوٹیلیٹی فلفل کرنی چاہیے. اور تیسری بہت امپورٹنٹ چیز اس نے کہا کہ اس کو بیوٹیفل ہونا چاہیے. تو آرکیٹیکچر کو اگر ہم سمرائز کریں تو یہ 3 اس کے پہلو ہیں, بیسک اس کی کنڈیشنز ہیں. سامعین, جیسا کہ آپ سن رہے ہیں, بہت دلچسپ بات چیت چل رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے. ہم انشاءاللہ میڈم مہوش زہرا کو پھر کبھی دعوت دیں گے اور اس دلچسپ گفتگو کو جو ہے آگے بڑھائیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ مزید جو ہے اس شعبے کے بارے میں ہم انفارمیشن لیں. لیکن اب جو ہے جیسا کہ میں نے کہا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, تو اجازت چاہتے ہیں. اللہ نے